حالیہ سالوں میں چینی مردوں میں پاکستانی لڑکیوں سے شادی کرنے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ٹرینڈ چین اور پاکستان دونوں جگہ دیکھا گیا۔ چین میں مقیم پاکستانیوں میں بہت کم ایسی پاکستانی خواتین ہیں جنہوں نے چینی مردوں سے شادی کی ہو، لیکن مردوں کا معاملہ الٹ ہے اور ان میں سے کئی پاکستانی دلہنیں لا چکے ہیں۔ اس ٹرینڈ میں پاک چائنا سی پیک پروجیکٹ شروع ہونے کے بعد زیادہ تیزی آ گئی ہے۔ اسی دوران ایک بڑا مسئلہ یہ سامنے آیا کہ کئی چینی مرد پاکستانی لڑکیوں کو بیاہ کر اپنے ملک لے جانے کے بعد جسم فروشی پر لگا دیتے ہیں۔ اس مسئلے کا سدباب اس لیے ممکن نہیں کہ ایسی شادیوں کے حوالے سے کوئی قانون سازی موجود نہیں ہے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ چینی مرد پاکستانی لڑکیوں سے شادی میں دلچسپی کیوں رکھتے ہیں؟ اس سوال کا جواب کافی پیچیدہ ہے۔ چین میں شادی ایک سنگین مسئلہ بن چکی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ چین میں کئی دہائیوں تک ایک جوڑا ایک بچے کی پالیسی رائج رہی۔ 2013 سے پہلے تک ایک سے زائد بچہ رکھنے پر حکومت کی جانب سے پابندی عائد تھی۔ اس پابندی نے چین میں خاندان کے نظام کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا، لیکن آبادی پھر بھی کنٹرول نہ ہو سکی۔ ایک جوڑا ایک بچہ پالیسی کا بڑا نقصان یہ ہوا کہ وہاں آبادی کا تناسب بھی بگڑ گیا، یعنی عورتوں اور مردوں کی تعداد میں اچھا خاصا فرق آ گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ چین کی غالباً 2 نسلیں حقیقی چچا، ماموں، تایا اور پھپھی کے رشتوں سے ناواقف ہیں، کیونکہ جب بچہ ہی ایک ہوگا تو اس کا حقیقی رشتہ کیا خاک ہوگا؟ اب زیادہ تر چینی لڑکیاں بھی شادی کے رشتے میں بندھنے کے بجائے سنگل رہنے کو ترجیح دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چین میں مردوں کے لیے شادی کرنا ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ اس مسئلے نے وہاں شادی کو بھی کاروبار بنا دیا ہے اور میرج بیورو وہاں ایک منافع بخش بزنس بن چکے ہیں۔ چین میں قائم میرج بیوروز دیگر ممالک سے لڑکیاں منگوا کر ان کی چینی لڑکوں سے شادی کرواتے ہیں، جن کی بڑی تعداد پاکستانی لڑکیوں کی ہوتی ہے، جو زیادہ تر کرسچن ہوتی ہیں۔ زیادہ تر لڑکیوں کا تعلق غریب اور متوسط گھرانوں سے ہوتا ہے، جن کے والدین چند لاکھ روپوں کی خاطر اپنی بیٹیوں کو چینی لڑکوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے مقابلے میں چین میں شادی کا بوجھ مرد پر ہے۔ اسے خود کو خاتون کے قابل ثابت کرنے کے لیے اچھا خاصا پڑھنا پڑتا ہے، پھر اچھا خاصا کمانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر کوئی لڑکی اس سے شادی کے لیے حامی بھرتی ہے۔ بہت سی لڑکیاں چین میں مقیم دوسری قومیت کے افراد سے شادی کر لیتی ہیں۔ جس طرح ہر مسلمان مرد کے دل میں دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کی خواہش موجود ہوتی ہے، اسی طرح چینی مرد کے دل میں بھی دوسری قومیت کی لڑکی سے شادی کی خواہش موجود ہوتی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ زیادہ تر چینی مرد اور چینی عورتیں پاکستانیوں سے شادی کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے انڈیپینڈنٹ اردو کی ایک رپورٹ کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ رپورٹ کے مطابق چین میں مقیم ایک پاکستانی لڑکے عدیل خان سے یہ سوال پوچھا گیا، جنہوں نے 5 سال قبل ایک چینی خاتون سے شادی کی تھی۔ عدیل نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی بیوی پاکستان سے نہیں بلکہ چین سے ہوگی۔ وہ یہاں پڑھنے آئے تھے۔ ڈگری مکمل ہونے کے بعد نوکری ملی تو یہیں کام کرنے لگے۔ دفتر میں ایک خاتون اچھی لگی، انہیں بھی یہ اچھے لگے، بات چیت شروع ہوئی، پھر دفتر سے باہر ملنا جلنا شروع ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند آئے۔ عدیل نے کچھ عرصے بعد خاتون کو شادی کے لیے پرپوز کیا۔ عدیل قبول صورت تھے، اچھی نوکری کر رہے تھے، خاتون سے محبت بھی کرتے تھے۔ انہوں نے ان کا پرپوز قبول کر لیا۔ کچھ ہی ماہ دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے 5 سال گزرنے کے بعد وہ 2 پیارے بیٹوں کے والدین ہیں اور چین کے ایک شہر میں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ عدیل نے بتایا کہ نوجوان چینی نسل رومانوی تعلق یا شادی کے لیے پاکستانیوں میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتی۔ کسی کو محبت ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ چینیوں کے لیے پاکستان ایک غریب ملک ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی مردوں کے رویے بھی اچھے نہیں ہوتے۔ انہیں چینی خواتین سے اچھا برتاؤ کرنا نہیں آتا۔ وہ بیوی پر رعب جمانا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ چینی خواتین اس رویے کو بالکل برداشت نہیں کرتی۔ دوسری طرف چین سے آنے والی پاکستانی خواتین ملک واپس جا کر ہی شادی کر لیتی ہیں۔ چین میں مقیم پاکستانی کمیونٹی میں بہت کم ایسی پاکستانی خواتین ہیں جنہوں نے چینی مردوں سے شادی کی ہو۔ چینی مرد اور عورت رومانوی تعلق کے لیے امریکہ یا یورپی قومیت کے افراد کو ترجیح دیتے ہیں۔ عدیل نے بتایا کہ بہت سے پاکستانی مرد ویزے کی میعاد ختم ہونے پر کسی چینی خاتون کو شیشے میں اتار کر بھی شادی کر لیتے ہیں، لیکن ایسے افراد اپنی شادی سے خوش نہیں رہتے۔
उन्होंने बताया कि किसी गैर मुल्की को चीनी बाशिंदे से शादी करने की सूरत में 2 साल का वीज़ा मिलता है। इस वीज़े पर नौकरी या कारोबार नहीं किया जा सकता। नौकरी या कारोबार करने के लिए मुताल्लिका वीज़े की दरख्वास्त जमा करवाई जाती है। अदील शादी के वक्त वर्क वीज़ा पर थे। वो शादी की बुनियाद पर वीज़ा लेते तो इन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ते, इसलिए उन्होंने वर्क वीज़े पर ही रहने को तरजीह दी। इनके बच्चे अलबत्ता अपनी वालिदा की निस्बत से चीनी कौमियत रखते हैं। अदील कहते हैं कि बच्चों के रहने के लिए चीन एक अच्छा मुल्क है, वो यहाँ अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। अदील ने बताया कि चीनी बाशिंदे से शादी के 5 साल बाद चीन में मुस्तकिल क़याम की दरख्वास्त जमा करवाई जा सकती है। इसे चीनी ग्रीन कार्ड भी कहा जाता है। इस कार्ड के हामिल इंसान के पास सिवाय सियासत और फ़ौज की सरगर्मियों में हिस्सा लेने के वो तमाम हुकूक हासिल होते हैं जो चीनी कौमियत रखने वाले किसी भी इंसान को होते हैं। अदील ऐसे बहुत से पाकिस्तानियों को जानते हैं जिन्होंने कामयाबी से ग्रीन कार्ड हासिल किया, और ऐसे भी बहुत से पाकिस्तानियों को जानते हैं जो पिछले 15-20 सालों से चीन में रहने के लिए हर साल अपने वीज़े की तजदीद करवा रहे हैं। ग्रीन कार्ड के हुसूल के लिए दीगर शराइत में चीन में भारी सरमायाकारी करना या ऐसी डिग्री और हुनर का हामिल होना जिसकी चीन को ज़रूरत हो वगैरह शामिल हैं। बहुत से पाकिस्तानी इन शराइत पर भी पूरा नहीं उतरते। चीन में शादी के बाद की जिंदगी बहुत महंगी होती है। मियाँ बीवी दोनों को काम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर जिंदगी का पहिया चलता है। अदील कहते हैं कि चीन में वही इंसान शादी करने के बाद रह सकता है जो इस शादी को चलाने की अहलियत रखता हो, अच्छी नौकरी करता हो, बच्चों की बराबरी की जिम्मेदारी उठाना जानता हो, वरना चीनियों को इनमें कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि वो खुद को पाकिस्तानियों से बरतर समझते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।